الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ علم کی کہکشاں بڑے ہی پیارے اور خوبصورت موضوع کے ساتھ لیے حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی بیوٹیفل آج کا موضوع ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ لگا کہ آج ہم نے اس موضوع پر سلسلہ کرنا ہے، تب سے طبیعت میں مزہ آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ موضوع ہے۔ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت شعر پہلے سناتا ہوں۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کل بروز قیامت ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد شفیق اتاری المدنی بھی ہوا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ لیکن آپ بھی ہمارے اس سلسلے میں ہمارے اس موضوع کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ کال کیجئے، ہمیں واٹس اپ کیجئے، انشاءاللہ حتی الامکان ہم آپ کی کال کو شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کل بروز قیامت تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ حدیث مبارکہ یوں تو چند الفاظ پر مشتمل ہے، چند الفاظ کی حدیث مبارکہ ہے، مگر کتنی بیوٹیفل خوبصورت اس کا انعام ہے۔ اس انعام کو سمجھنے کے لیے کچھ روز جزا کو سمجھتے ہیں، اور روز جزا کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر روز جزا کے بارے میں بتایا۔ ہم روزانہ عموماً نمازوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، بلکہ دن بھر میں کم و بیش 45 بار ہم روز جزا کو یاد کیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ یوم جزا کیا ہے؟ قیامت کا وہ دن۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں احادیث اور روایتوں کی روشنی میں اس روز جزا کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں کہ تانبے کی زمین، آج جو سائنس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں وہ میری اس بات کو پروف کریں گے کہ تانبا جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے اندر ہیٹ کو ایبزورب کرتا ہے، اپنے اندر کھینچتا ہے اور محفوظ کرتا ہے۔ کتنی گرم زمین ہوگی، اور سورج کا رخ آج ہماری جانب نہیں، لاکھوں میل دور ہم سے سورج ہے، مگر اس دن 1.25 میل پر سورج ہوگا اور سورج کا چہرہ زمین کی طرف ہوگا۔ پسینے کا یہ عالم ہوگا، گرمی کی یہ شدت ہوگی کہ اس قدر پسینہ بہے گا کہ انسان کے پسینے سے 70 گز تک زمین میں اس کا پسینہ جذب ہوگا۔ پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق انسانوں کے پسینے اوپر آنا شروع ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور بعض بدقسمت ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! جب پسینہ اس قدر زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ سویٹنگ ہوگی، تو پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، بعضوں کی زبانیں حلق سے باہر آ گئی ہوں گی،
صرف یہی پریشانی نہیں بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ لکھتے ہیں کہ اب اس پریشانی کے عالم میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں، آج اگر گرمی دھوپ تھوڑی بڑھ جائے اور بندہ تھکا ہارا باہر سے کہیں گھر کے اندر داخل ہو اور داخل ہوتے ہی بچے اس سے سوالات کرنا شروع کر دے، تو اب بندہ کہتا ہے کہ ابھی مجھ سے بات نہ کرو، ابھی جو ہے وہ مجھ سے کوئی کلام نہ کرو، ابھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس پریشانی کے عالم میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، میزان عمل لگایا جائے گا۔ اس کے باوجود یہ مصیبتیں کم تھی، بلکہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں کہ کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہوں، 100 ہوں، 1000 ہوں، تو کوئی بیان بھی کرے، ہزارہا مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ الاما، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں، 2-4 دن کے لیے نہیں، 2-4 ہفتوں کے لیے بھی نہیں، بلکہ 50,000 سال کا یہ دن ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس مصیبت کے عالم میں لوگ مشورہ کریں گے، اہل محشر جو ہیں وہ مشورہ کریں گے کہ کسی سے مدد طلب کی جائے، کسی کے پاس جایا جائے تاکہ اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اس مصیبت سے چھٹکارے کا سبب دریافت کریں گے کہ آپ ہماری کوئی مدد فرمائیں، آپ ہماری کوئی رہنمائی فرمائیں تاکہ اس پریشانی سے، اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ الغرض مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس اہل محشر یہ باری باری جائیں گے اور ان سے یہ فریاد کریں گے کہ ہماری مدد کی جائے۔ کوئی اس دن پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک نبی کے لب پر اذهبوا الی غیری ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ مشورہ کر کے حاضر ہوں گے، وہ بھی فرمائیں گے کہ میں آج آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کسی کے پاس بھیجئے تاکہ ہم جا کر ان سے فریاد کریں اور وہ ہماری فریاد رسی کریں۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا مشورہ دیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سارے محشر کے نقشے کو برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ تحریر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، خدائے پاک کی جائیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی آپ کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم میں غریبوں کی فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ ہوں گے بوقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے کوئی قدموں سے لپٹ گیا ہوگا، زبان سو کی دکھا کے کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں میں گر گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندھا ہوگا، ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، دعائے امت بدکار ورد لب ہوگی، خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدے پر ارشاد ہوگا
یا محمد ارفع راسک، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کیسی ہوگی؟ شفاعت کہتے کسے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں مفتی محمد شفیق عطاری کی جانب۔ مفتی صاحب سب سے پہلے آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب سب سے پہلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شفاعت کے معنی کیا ہیں اور شفاعت کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ سفارش کرنا، کسی کی سفارش کر کے کوئی مدد کرنا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ اور یہاں پر مراد عام بھی ہم کوئی کسی سے کام کسی نے کروانا ہو، کسی کا کام کرنا ہو، تو بعض صرف کہنے سے ہی کسی کا کام ہو جاتا ہے تو اس کو سفارش کہا جاتا ہے۔ ان معنوں میں یہ بھی شفاعت ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں بطور خاص جو شرع کی اصطلاح میں ہماری مراد شفاعت سے، صحیح، جہاں شفاعت بولا جائے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور اس کا کسی بندے کے بارے میں سفارش کر دینا، صحیح، اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے گناہوں کی معافی کے لیے، اس بندے کی مغفرت کے لیے، اس بندے کے لیے عذاب میں تخفیف کا سبب بننا، یہ شفاعت کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ جو شفاعت ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے نبی، صحیح، اللہ کے انبیاء کرام، رسول یہ شفاعت فرمائیں گے۔ صحیح، اللہ کی ہی اجازت سے اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ اور پھر جن جن کو احادیث طیبہ میں بطور خاص یہ ذکر کیا گیا کہ وہ لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ صحیح۔ تو یہ شفاعت کے بارے میں جو ایک عقیدہ ہے، جو شفاعت کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے، اور جو مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے شفیع ہیں۔ صحیح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے پہلے شفیع ہیں۔ صحیح۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث طیبہ میں اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا، انا اول شافع یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلی جو شفاعت ہوگی وہ میری شفاعت ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شفیع ہیں، شفیع اعظم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے، کسی اور کے لیے شفاعت کا اذن نہیں ہوگا۔ حضور کی شفاعت جب ہوگی تو پھر دکیا دروازے کھلیں گے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شفیع ہیں۔ پھر آپ کے بعد دیگر انبیاء کرام وہ بھی شفیع ہیں، وہ بھی سفارشیں کریں گے، وہ بھی شفاعتیں کریں گے، اور پھر ان کی امتوں کے افراد وہ شفاعت کریں گے، وہ بھی سفارشیں کریں گے۔ پھر جن کو کوئی دینی مرتبہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ مقام شفاعت عطا فرمائے گا، منصب عطا فرمائے گا۔ ان کے لیے یہ اجازت ہوگی کہ وہ آگے دوسروں کے لیے شفاعت کریں۔ اب یہ جو عقیدہ ہے کہ شفاعت اللہ کی اجازت اور اللہ کے اذن سے ہے۔ آیت الکرسی ہر آدمی کو یاد ہے، عموماً پڑھتے ہیں، پڑھنی چاہیے، نہیں یاد تو کرنی چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں، دکان میں جائیں تو بھی پڑھیں، بند کریں دکان تو بھی پڑھیں، گھر میں بھی پڑھیں، انشاءاللہ خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ اس میں کلمات ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صحیح، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صحیح، کون ہے جو شفاعت کرے
اللہ کے نزدیک کون ہے جو شفاعت کرے صحیح الا باذنہ، صحیح مگر اس کی اجازت سے۔ صحیح تو یہ ایک جو بنیادی عقیدہ ہے کہ شفاعت ثابت ہے کہ نہیں، شفاعت کہاں سے ثابت ہے، اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں۔ صحیح تو قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس طرح کی آیات مبارکہ صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، ارشاد فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، صحیح کوئی شفیع نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت سے۔ صحیح کون شفاعت کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ ایک اور مقام پر سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، صحیح اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر رحمان جس کے لیے اذن دے دیں، رحمان جس کے لیے اجازت دے دیں۔ صحیح تو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس شفاعت کا ذکر ہے۔ صحیح۔ کون سی شفاعت؟ اجازت والی صحیح جو اجازت والی شفاعت ہے، اس کا قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر۔ تو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ منصب شفاعت، وہ شفاعت کا مقام، یعنی شفاعت تو آپ کو دی جا چکی کہ حدیث میں واضح فرمایا اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دے دی گئی ہے۔ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی مجھے شفاعت دی جا چکی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن جو ایک مقام محمود ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ القائمہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ۔ صحیح یہ ہم دعا پڑھتے ہیں اذان کے بعد، یہ نماز کی دعوت ہوئی، نماز کے لیے پکارا گیا، اس کے بعد یہ دعا کلمات کہے جاتے ہیں۔ صحیح یہ ہم دعا کر رہے ہیں کن کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے ان سے مقام محمود کا وہ انہیں عطا فرما۔ تو وہ تو اللہ انہیں عطا فرما چکا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ صحیح تو آپ نے فرمایا ہی الشفاعہ، یہ شفاعت ہے۔ واہ سبحان اللہ، یہ جو منصب، یہ مقام عطا کیا جائے گا، یہ شفاعت کا مقام ہے، یہ شفاعت کا منصب عطا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے، اللہ کے دیے ہوئے اذن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ صرف قرآن کی آیات اور چند میں نے خلاصتاً عرض کی، باقی مختصراً بھی اور تفصیل کے ساتھ بھی، جیسا کہ آپ نے بھی ابتداً پورا ایک پس منظر قیامت کا اور اس وقت آدمی کے لیے شفاعت کا ملنا، اور جب سارے انبیاء کی زبانوں پر یہ ہو کہ اذهبوا الی غیری، اور میرے آقا کی زبان پر انا لہا ہوگا، انا لہا ہو کہ وہ شفاعت کا منصب تو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی تفصیلاً بھی احادیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں ذکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی اختصار کے ساتھ بھی کئی احادیث مبارکہ جن میں شفاعت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ صحیح ماشاءاللہ، بڑے آپ نے تفصیل کے ساتھ خوبصورت دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو واضح انداز کے ساتھ بیان کیا۔ صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شفاعت کی اقسام بھی ہوگی؟ مثال کے طور پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو شفاعت فرمائیں گے، پھر جو امت شفاعت کرے گی، تو اس میں کیا کوئی ڈیفرنس بھی ہوگا، کوئی اقسام ہے اس کی؟ دیکھیں شفاعت کی عام طور پر ایک تو شفاعت وہ ہے جو شفاعت کبریٰ ہے۔ صحیح۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے۔ صحیح۔ وہ شفاعت کبریٰ کے نام سے ان کو کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ عام طور پر کہ شفاعت کن کن وجوہات کی وجہ سے شفاعت دی جائے گی اور وہ شفاعت کریں گے، صحیح، تو ان میں ایک قسم ہے شفاعت بالوجاہہ، یعنی اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ان کو منصب شفاعت عطا فرمائے گا۔ صحیح۔ اور ایک ہے شفاعت بالمحبہ، محبت،
صحیح، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، واہ ان لوگوں سے، واہ، یہ بھی ایک درجہ ہے شفاعت کا، سبحان اللہ، اور ایک ہے شفاعت بالاذن، صحیح، یعنی اللہ کی اللہ کی اجازت سے وہ اجازت سے، جس شفاعت کو اللہ نے فرمائے۔ اجازت دی، صحیح، اب یا ان کا مقام مرتبہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں بلند اور بالا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو وہ اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول گئے، اتنے اللہ کی بارگاہ میں محبوب گئے، واہ واہ واہ، تو یہ بھی شفاعت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ شفاعت بالمحبت بھی ہے، شفاعت بالاذن بھی ہے، واہ، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ساری کائنات سے، سارے انبیاء سے، رسول سے، اولو العزم رسول سے، اور تمام سے افضل اور اعلیٰ ہیں، جی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں تو آپ کے لیے یہ تینوں شفاعتیں بھی ہیں، اجازت بھی ہے جی، اور محبت والی ہے اور وجاہت والی بھی، کیونکہ اجازت میں بعض کو اجازت ملے گی، جی، جیسے یہ کہا گیا کہ چھوٹا بچہ، کچا بچہ جی، جو یہ والدین کو تکلیف پہنچی اس کی، صحیح، وہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، اس کی تکلیف پہنچی، صحیح، تو قیامت کے دن اس کو بھی اجازت ملے گی، صحیح، منصب شفاعت تو ملے گا، صحیح، تو اس کو اجازت ملے گی، حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے، اللہ اکبر، اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے، مطلب وہ بچہ اپنے رب سے ایھا جھگڑا، المراغم، اللہ جی ہاں، اکبر، اللہ، اے اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے۔ واہ، اچھا یہاں جھگڑا وہ نہیں ہے، جی جی جی، ایک جھگڑا ہوتا ہے مد مقابل آ کر جھگڑا کسی سے کرنا، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، اس کی برابری کرنا، اس سے مقابلہ کرنا، یہ جھگڑا ہے۔ صحیح، یہاں جو جھگڑا ہے نا وہ پیار والا جھگڑا ہے، واہ واہ ٹھیک ہے، واہ واہ، وہاں جیسے بچے اپنے ماں باپ سے بھی اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جی، جھگڑا بھی کرتے ہیں، تو یہ محبتوں والا جھگڑا ہے۔ واہ، تو بالکل بلا تمثیل یہاں پہ اس انداز سے کہ یعنی وہ بچہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کرے گا، نہیں صحیح، میں نے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو جنت، اللہ، تو کہا جائے گا اسے حکم ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے، اور یہ کتابوں، حدیث کی کتابوں میں روایت بالکل جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کی گئی۔ واہ، تو جب یہ کچا بچہ شفاعت کرے گا تو نبی سچا کیوں نہیں شفاعت فرمائے گا؟ اللہ اکبر، وہ کیوں نہیں شفاعت فرمائیں گے؟ تو یعنی یہ تو بالکل ایک اس بچے کے لیے یہ شفاعت بالاذن ہے، اور یہاں تو شفاعت بالمحبت کا درجہ بھی ہے، شفاعت بالوجاہت کا بھی درجہ ہے، شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوں گے پھر اس وقت تک کسی کے لیے کوئی شفاعت شفاعت کا کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور ہمارے مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی، مفتی صاحب نے بڑی پیاری یہ ہمیں حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں بچہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس پہ غمگین نہیں ہونا چاہیے، رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، رب سے اور اچھی نعمت کی تمنا بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، یہ بچہ کل بروز قیامت شفاعت کا سبب بنے گا۔ مفتی صاحب ایک اور سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آخر میں حاضری دیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گھومتے گھومتے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ تو حدیث مبارکہ میں اور کتابوں میں یہ واضح انداز کے ساتھ قیامت کا نقشہ بیان کر دیا گیا، تو کیا ڈائریکٹ اس دن ہمیں تو معلوم ہو گیا نا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تک شفاعت نہیں فرمائیں گے یہ دروازہ نہیں کھلے گا، تو ڈائریکٹ کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیں قیامت کا جو منظر آپ نے بیان کیا کہ اس وقت آدمی کے ہوش و حواس اور کیفیات کیسی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا ہر ایک یعنی عالم اس وقت یہ ہوگا، باپ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتہ و بنی، یعنی اپنے دوستوں سے، بیٹوں سے، بھائی سے، ماں سے، جس سے اتنی محبتوں کے رشتے ہیں، اس دن آدمی بھاگے گا، اس دن ان سے بھاگے گا اور نفسی نفسی ہی کہے گا۔ پھر اس کا دوسرا جواب تو وہی ہے جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے شعر میں ارشاد فرما دیا، آپ نے ابھی شعر پڑھا ہی ہے کہ یہ بزم سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، جی کہ آپ کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، اور آپ جو بیان فرما رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انبیاء کرام اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت شعر تحریر فرمایا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ بالکل سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ماشاءاللہ یعنی قرآن میں احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے منصب کو جس انداز سے بیان کیا گیا، اللہ آپ نے اشعار کی صورت میں بھی جی ان کو پیارے انداز، خوبصورت انداز میں یہ عقیدے بھی بتا دیے اور حضور علیہ السلام کا مقام اور شان۔ بڑے بڑے واقعات کو جسے وہ ایک کہاوت کہی جاتی ہے نا صاحب کہ دریا کو کوزے میں پرو دینا، جی ہاں، تو اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے قرآنی واقعات کو بڑی بڑی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کو ایک ایک شعر میں بند کر دیا۔ کیا بات، ایسا پورا جو ہے وہ اس کا نقشہ، اچھا پوری تفصیل کے ساتھ بندہ اگر اس شعر کو پڑھ لے تو وہ پوری واقعہ جو ہے وہ بیان ہو جایا جی کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن پھر یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منصب شفاعت کو لوگوں کو بتانے کے لیے، حضور کی شان کو بالکل واضح لوگوں، ایک تو ہے کہ لوگ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، جی اور جو نہیں مانتے تھے دنیا میں تو نہیں مانتے تھے، اس وقت وہ بھی مان جائیں گے، اللہ لیکن اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے، قیامت کے دن گھر مان گیا۔ قیامت کے دن تو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، اس وقت تو ہر کوئی ایکسپٹ کر ہی لے گا، لیکن اس وقت کا ماننا پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر ہی اس ایمان اور اس یقین اور ان عقائد اور ان اچھے نظریات، صحابہ کرام کے طریقہ کار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کے منصب، آپ کے مقام کو دنیا میں ویسا تسلیم بھی کریں، دنیا میں ویسے مانیں بھی، عقیدہ بھی رکھیں، انشاءاللہ پھر یہ برکات اخروی طور پر بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی شان کو واضح کرنا، اور پھر وہ سب کے پاس جب سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے، اور پھر اس وقت ایک یعنی یہ شفاعت جب ہوگا کیا، اہل محشر یہ کہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے، حتیٰ کہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمیں جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال دیا جائے، یعنی اس وقت جو ہم تکلیف میں، اتنی پریشانی کا عالم اتنی ہوگا، تکلیف میں، جی ہاں، اس وقت جو ہے تو وہ کچھ کہیں گے کہ ہمیں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے، یعنی ہمارے بارے میں جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے ہمیں۔ یہ نہیں وہ جانتے کہ وہ اگلا مقام جہنم کا کون سا ہے، وہ کوئی کتنا خطرناک مقام گئے۔ تو بہرحال لیکن وہ قیامت والے دن کی جو پریشانی ہوگی وہ عام پریشانی، مطلب وہ سختی اس کی کوئی مثال ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ اب جب یہ اہل محشر سارے اس طرح آئیں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ان کے پاس جائیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، رب کی تسبیح بیان کریں گے، رب کی پاکی بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اب اٹھا لیجئے۔ یعنی کتنا وہ خوبصورت ایک انداز، اور یہ پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرنا اور اہل محشر کو بتانا بھی مقصود کہ یہ دیکھ لیجئے ان کی شان کتنی ہے، ان کا مقام کتنا ہے۔ اے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے۔ جب دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پریشان ہوئے تو رو رہے تھے، اشک بہا رہے تھے، اور امت کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز طریقہ رہا ہے کہ آپ امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، امت کو یاد کرتے تھے، اور جب اگر آپ کو دنیاوی طور پر بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے ساتھ، یعنی یہ آپ کی شفقت اور آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی شان کریمی ہے کہ آپ کو اپنی امت سے اتنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے ساتھ اتنا پیار رہا ہے، اور حضور اتنا پیار اس امت سے فرماتے ہیں۔ تو آپ پریشان ہوئے تو اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھو کیا معاملہ ہے، کیوں غمگین ہے؟ تو آپ نے
اس وقت امت کے بارے میں کہا کہ امت کے حوالے سے غم ہے، امت کا پریشانی ہے، تو قرآن مجید میں آیت مبارکہ حضرت جبریل لے کر آئے، نازل ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ معاملہ ہے تو پھر میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں، اللہ اکبر، میں پھر اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو ان کی یہ شان ہے، یہ ان کا مقام اور یہ ان کا مرتبہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام امت کے غم میں آنسو بہایا کرتے تھے، مگر آج امت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جسے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے دور یہ امت نظر آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور نظر آتی ہے۔ خدا را اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہ کریں، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے کہا گیا، نماز کو پابندی سے اختیار کریں۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو نماز پڑھنے کا جذبہ بھی ملے گا، انشاءاللہ پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق میں رونا بھی نصیب ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی کال کی طرف، کال دے دیجیے۔ میرا سلسلہ علم کی کہکشاں میں میرا ایک سوال ہے، قرآن کی بعض آیتوں میں شفاعت کی واضح منع کیا ہے اور کہ اس دن شفاعت قبول نہیں ہوگی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی مصعب۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بعض آیات مبارکہ ایسی ہیں اور بالکل ہیں جن میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، صحیح۔ وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا جو ہے وہ بدلہ نہیں بنے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، صحیح۔ نہ شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ان سے کوئی سفارش ان کی مانی جائے گی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ واضح طور پر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، ہم نے ابتداً ایک چیز عرض کی جس کو ہمارا بنیادی عقیدہ شفاعت کے بارے میں، صحیح۔ قرآن کی ایک آیت یہ فرما رہی کہ جس میں فرمایا گیا شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، صحیح۔ دوسری جگہ متعدد مقامات پر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، صحیح۔ کون شفاعت کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ صحیح۔ تو جن آیات مبارکہ میں اب یہ ہے کہ دونوں طرح کا، اگر کوئی یہ آیت ایک لے لے اور اپنا یہ عقیدہ بنا لے کہ شفاعت ہے ہی نہیں، شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، شفاعت قبول ہی نہیں کی جائے گی، تو پھر یہ بقیہ آیات مبارکہ ان کے ساتھ وہ کیا، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے گا، ان کو کیسے وہ تسلیم کرے گا یا مانے گا، ان پر کیسے ایمان رکھے گا۔ اس کے علاوہ بقیہ احادیث طیبہ جو اتنی بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ شرع عقائد میں یہ بات بیان کی گئی کہ احادیث جو شفاعت کے بارے میں ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی، اللہ متواتر جن حدیثوں کو کہا جاتا ہے، یعنی حد تواتر تک پہنچی ہوئی شفاعت کی حدیث مبارکہ، اور یہ عقائد کی مسلمہ کتابوں کے اندر یہ باتیں درج ہیں، موجود ہیں۔ ٹھیک۔ تو اب ان کے بارے میں آیات کیا ہیں؟ تو یہ آیات جو ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ کافروں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، صحیح۔ کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہو۔ یہ پوری ان کے لیے بیان کی گئی ہے، صحیح۔ نہ ان کا کوئی مانا جائے گا، نہ ان کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور یہ ہمارا ایمان عقیدہ بھی اس بارے میں یہی ہے صحیح۔ کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کافر کے لیے یہ شفاعت ہو جائے کہ وہ عذاب سے بچ جائے، جہنم سے بالکل نکل جائے، اور وہ اس کی یا اس کے لیے جو ہے وہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کی شفاعت کوئی کرے، نہ کوئی اس کے لیے شفاعت کرے گا، نہ اس کسی کی شفاعت کو مانی جائے گی۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہوتے تھے، جیسے معبودان باطلہ، ان کو وہ اپنا معبود بنائے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے، تو ان کا اپنا ایک نظریہ تھا کہ یہ ہمارے شفیع ہوں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے۔
وہ بھی ان کو مانتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے. صحیح. تو یہ آیات مبارکہ ان کی اس ممانت کے اندر اور ان کے رد کے اندر یہ واقع ہوئی کہ ان کی کوئی شفاعت جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی. صحیح. ان کی تو کوئی سفارش مانی نہیں جائے گی. صحیح. اور یہ نہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی شفاعت نہیں ہے. اگر کوئی اس آیت کو لیتا ہوا یہ اپنا عقیدہ نظریہ بنا لے کہ شفاعت سرے سے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جو اتنی آیات مبارکہ جن میں فرمایا گیا اجازت سے شفاعت ہوگی تو اس کا کیا کرنا ہے؟ صحیح. تو دونوں کے اوپر عمل. یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ تو یہود کا طریقہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بعض پر ایمان لانا اور بعض کو چھوڑ دینا، یا بعض کے اندر جو اپنے مطلب کی نہیں اس کے اندر تحریف کر کے اس کو تبدیل کر دینا. مسلمانوں کا شیوا یہ ہے کہ پھر وہ پورے اس ایمان کے اندر داخل ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہوں گے. اور کیسے؟ کہ سارا کچھ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سب پہ ایمان یقین عقیدہ ان کا ہو. صحیح. نہ کہ وہ ایسے ہے کہ وہ اس انداز کو اپناتے ہوئے ایک آیت کو لے لیا یا آدھے حصے کو لے لیا اور بقیہ سارا چھوڑ دیا. یہ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن میں واضح طور پہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. آپ کیوں نماز کی دعوت دے رہے؟ صحیح. تو بھئی نماز کے قریب نہ جاؤ تو وہ کب کہا گیا ہے؟ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو یہ تو کتنی چیزیں آیت مبارکہ میں ایسی بیان کی جس میں آپ آدھی لے لو اور بولو آدھی چھوڑ دو اور بولو کہ یہ کہا گیا واضح طور پر. تو اس طرح عقیدہ نظریہ نہیں بنتا. اس کے لیے جمیع احکام کو دیکھتے ہوئے. تو اس سے مراد یہ ہے کافروں کے لیے شفاعت نہیں، ان کے لیے سفارش نہیں، یا وہ شفاعت کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی شفاعت کرے ایسا بھی نہیں. صحیح. ٹھیک ہے، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ وہ اللہ کے اجازت کے بغیر ہی شفاعت کریں گے تو یہ بھی غلط ہے. تو ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، اولیاء، اور یہ جو شفاعتیں کریں گے اللہ کی اجازت سے کریں گے، اللہ کی اذن سے کریں گے. تو اللہ کی عطا سے کریں گے. اللہ نے ان کو منصب شفاعت دیا تو یہ کریں گے. تو جب اتنا واضح طور پر ہم یہ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ دونوں میں اپنے اپنی جگہ پہ محمل پہ دونوں آیت مبارکہ بالکل واضح. صحیح. صحیح. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے اور قرآن و حدیث کی دلائل کے ساتھ آپ نے اس کا بیان فرمایا. اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے عالم دین کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. خود بیٹھ کر اگر قرآن مجید فرقان حمید کھول کر اپنے ہی تحت ترجمہ کرنا شروع کریں گے تو وہ آیہ مبارکہ کس پروسپیکٹس کے لیے نازل کی گئی، کیوں نازل کی گئی، یہ بھی ساتھ سمجھنا ہوگا. ظاہر ہے کہ سائنس کی کتاب پڑھنی ہے تو ڈائریکٹ گھر میں بیٹھ کر کھول کر پڑھ لینے سے سائنس نہیں آ جائے گی. اگر اسے سیکھنا ہے تو جا کر کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھنا ہوگا، تب اس کا علم آئے گا. مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں سن رہے ہیں کہ بالآخر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور اپنے ایک ایک امتی، جس طریقے سے ابھی آپ نے واضح بیان فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں. تو مفتی صاحب، پھر تو بندہ گناہوں پر یہ دلیری اختیار کر جائے کہ کل بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تو شفاعت کر ہی دینی ہے، جو کچھ مرضی آئے وہ کرو، اس ایسے بندوں کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایسی سوچ تو اس کو کہیں گے احمقانہ سوچ کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کسی کا بہت زبردست ماہر قسم کا ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر دوست ہو. صحیح. ٹھیک ہے. وہ کہ جتنی مرضی ہڈیاں توڑوا کے لاؤ میں جوڑ دوں گا. صحیح. تو آدمی کیا یہی ٹرالے کے نیچے آئے گا؟ صحیح. صحیح ہے، اپنا کود جائے گا کہ میرا تو بہت اچھا دوست ہے اور مجھے ہر طرح کی تسلی دی گئی ہے، پیسے بھی نہیں لے گا، فیس بھی نہیں لے گا، اور کام بھی ہو جائے گا. جی. تو یہ مثال ہی کافی رہے گی اس آدمی کے سمجھنے کے لیے یا اپنی ذہنی اس خلش کو دور کرنے کے لیے. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. صحیح. گناہ گاروں کی ہی شفاعت، ان کی بھی شفاعت ہوگی، اور بلکہ خود ارشاد فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت یہ بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہوگی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی
اس امید سے، شفاعت کی امید سے گناہ کے اندر چلا جائے، دلیر ہو جائے، ٹھیک، دلیر ہو جائے اس معاملے میں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے خوش کر رہے ہیں یا آپ کو ہم رنجیدہ کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سب کو غور کرنا ہے اس میں۔ صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، صحیح، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ کہ آدمی سے کوئی غلطیاں، خطائیں یہ ہوتی رہتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہماری وہ ڈھارس ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ یہ شفاعت کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود جہنم میں جانے کے بارے میں، گناہ گاروں کے بھی جہنم میں جانے کے لیے یہ بالکل روایات میں موجود ہیں۔ صحیح، شفاعت ہوگی لیکن اپنے اپنے اس اعتبار، حدیث میں بھی یہ ارشاد فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوا۔ صحیح، تو مطلب یہ کہ اگر جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے آدمی کو ڈال دیا گیا صحیح، تو کیا وہ اس امید پر کہ میں کچھ عرصہ برداشت کر لوں گا اور اس کے بعد تو میں نکال دوں گا، تو وہ تو سارے مسلمان نکلیں گے۔ صحیح، ہر مسلمان جو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے صحیح، وہ بالآخر اس کا مقام جنت ہے۔ صحیح، اس کو جہنم میں جانا، اس کے لیے عذاب اگر ہوا تو وہ مخصوص پیریڈ ہوگا، مخصوص اس کے لیے ٹائم کے لیے ہوگا، ہمیشگی کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح، وہ کفار کے لیے ہے ہمیشگی کے ساتھ، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، صحیح، لیکن مسلمان کو بالآخر جنت میں جانا ہے۔ صحیح، تو کیا معاذ اللہ کوئی اس نیت کے ساتھ اب یہ کرتا رہے کہ مجھے بالآخر تو جنت میں چلے جانا ہے اگر کچھ عرصہ دے دیا، تو جہنم کی ہولناکی کو پڑھنا چاہیے، اس عذاب کو پڑھنا چاہیے کہ جس کے اندر چھوٹا ایک ادنا سا بھی عذاب اس کے اندر، کہ جس کے اندر آدمی کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں اور اس کا دماغ کھول جائے اس سے، اللہ اکبر، اس قدر یہ، اور ان کی جو ہے وہ آگ کے ذریعے کبھی اس کا یہ گوشت اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ چڑھیں اور پھر اس کی یہ کیفیت ہو جائے، پھر دوبارہ اس کو اسی حالت میں لائے، پھر اس کو عذاب کے اندر مبتلا کی جائے۔ کتنے کتنے واقعات روایات میں جہنم کے اس طرح بیان کیے گئے، تو آدمی کیا یہ کہے کہ میں وہ تکلیف لے لوں گا؟ تو اس لیے ہرگز ہرگز نہ گناہ کو ہلکا سمجھنا چاہیے، نہ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی، میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ کسی کا کوئی ہاسپٹل والا، اچھا سے اچھا بھی اگر ہاسپٹل والا اس کا دوست ہے، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اپنا ہی ہاسپٹل ہو اس کا، تو کیا وہ اپنا کہیں ایسا تو نہیں کرے گا ایکسیڈنٹ کرے میں میرا تو اپنا ہاسپٹل ہے، میرے پاس تو ساری سہولیات موجود ہے۔ تو جب دنیاوی یہ تکلیف ہم نہیں لیتے باوجود اس کے کہ سہولیات موجود گئے، اچھا ہاسپٹل نہیں ہے کسی کا، پیسے موجود ہیں، سب علاج کی معالجے کے اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن پھر بھی آدمی تکلیف کی طرف نہیں جاتا، نہیں بڑھتا۔ تو یہی سمجھنے کے لیے کافی آدمی وہ اعمال کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ حضور کے اوپر آپ فرماتے ہیں اعمال، اس لیے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا وصال فرمانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ زندگی تو حضور کی موجود ہیں آپ، اور پھر جب دنیا سے بھی پردہ فرما جائیں گے تو فرمایا تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جائیں گے، اور اس میں جو گناہ گار ہوں گے میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ ایسے محبوب آقا ہیں، شفیع آقا ہیں، وہ دنیا سے ظاہری پردہ فرما کر بھی اپنی امت کو ایسا ملاحظہ بھی فرما رکھے گئے، اور امت کے لیے پھر بھی آپ استغفار فرما رکھے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس امت کو آپ نے یاد فرمایا۔ آپ معراج کی رات اللہ کے قرب خاص میں چلے گئے اور کعبہ قوسین کی تجلیوں میں چلے گئے، اور پھر بھی آپ نے اپنی اس امت کو یاد فرمایا، اور جب آپ کا دنیا سے وصال ہوا، پردہ فرمایا، حتیٰ کہ آپ کو قبر شریف میں جب رکھا گیا، اس وقت صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو اس وقت بھی رب حبلی کی صدائیں ان کی زبان پر تھی۔ تو اپنی امت کو جو اتنا یاد فرمائے آقا، آج امت ان کے فرامین سے بھول جائیں، ان کے فرامین سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزاریں، تو یہ یقیناً اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرنے والے اعمال ہیں۔ اللہ بچنے کی توفیق۔ کوئی بھی دنیا میں اگر ہمارا بیسٹ فرینڈ بھی ہو، اس نے کوئی وعدہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے کوئی وعدہ کر لیا تو اب میں آپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دوں، وہ کام کرنا شروع کر دوں کہ جس سے آپ کا دل ہرٹ ہو، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ ظاہر ہے اگر کوئی محسن ہے
تو اس سے محبت والے معاملات کیے جاتے ہیں، اس سے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو، بلکہ نہ کہ اس کی جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ رنجش پیدا ہو، اس کے جو ہے وہ دل میں ہماری وجہ سے کوئی رنج پیدا ہو، وہ کام کرنے چاہیے جس کام سے اس کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ یہ باتیں یہاں بھی کی جاتی ہیں عموماً۔ جی، بعض ایسا بھی طبقہ ہے جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو وہ یہ کہتے ہیں یار اللہ بہت رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں۔ تو وہ اللہ نے تو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، جی، وہ جو رؤوف ہے، وہ جو رحیم ہے، غفور ہے، اسی رب نے ہی تو فرمایا ہے تم اس شراب سے بچو، تم جوے سے بچو، تم سود سے بچو، تم بدکاری سے بچو، فوش کلامی سے بچو، فوش کاموں سے بچو۔ تو یہ کس کے فرامین ہے؟ یہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو جب ہم نے صفت اللہ کے غفار ہونے، اس کے غفور اور رحیم ہونے کو یاد رکھا ہوا ہے، تو پھر جبار اور قہار بھی تو وہی ہے، جبار بھی تو قہار بھی وہی ہے، متکبر بھی وہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ تو پھر یہ سارے معاملات ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اور آدمی دنیا کے اندر یا ذرا یہ اس چیز کو ایسے لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رحمت فرما کر میری مغفرت کر دے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، تو پھر میں کیا کروں گا، پھر اس وقت میں اس کا جواب کیا دوں گا، یہ کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس لیے آدمی کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تیری تخلیق فرمائی، پھر تمہیں ایسا برابر برابر اس نے پیدا فرمایا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا اسے تیری تخلیق فرمائی ہے۔ اور آگے ان کے پورا بیان کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ کرامن کاتبین آدمی پر گئے اور وہ سب کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اس لیے آدمی جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل رہے، اچھے اعمال کرتا رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ رکھے کہ میرے اعمال ان کی شایان شان نہیں ہے، اور میرے کو کون سا آسرا ہے؟ وہ پیارے محبوب کا آسرا ہے، وہ انشاءاللہ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو۔ اللہ تو صاحب کیا حقوق العباد کے معاملات بھی شفاعت کے ذریعے یہ حل ہو جائیں گے، یا حقوق العباد کے معاملات جو ہیں وہ حقوق ادا کرنے ہوں گے؟ نہیں، حقوق العباد کا معاملہ جو ہے نا، یہ تو حقوق اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ، ٹھیک ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر حقوق العباد کو بہت زیادہ جو ترجیح دی گئی ہے، حقوق اللہ میں بعض جگہ پہ یہ تو واضح طور پر روایت میں ارشاد فرمایا کہ اعمال کے دفاتر مختلف طرح کے، بعض ہوں گے حقوق اللہ، اب حقوق اللہ تلف کیے ہیں، پکڑ گرفت، اللہ فرمانا چاہے ضرور فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے معاف بھی فرما دے گا۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے اس میں فرمایا جب تک وہ نہیں معاف کرے گا، اللہ اکبر، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا، اور یہی کہا جائے گا کہ ان سے معافی کی صورت ہو۔ دنیا میں موقع ہے، بالکل اچھی بات ہے، دنیا میں ہی معافی تلافی کرنی چاہیے، صحیح، ورنہ قیامت کے دن بعض کو ایسا ہوگا کہ حقوق العباد کے معاملے میں اپنی نیکیاں دوسرے کو دینی پڑیں گی۔ اللہ، پہلی بات تو دوسرے کا گناہ اپنے ذمے لینا پڑے گا، اگر اپنے نیکیاں نہیں ہے تو پھر اس کے گناہ اپنے ذمے لینا پڑے گا کہ یہ گناہ اس نے بھرے، گناہ یہ، اس کا انجام یہ، کیوں؟ وہ ان گناہوں کو دے کر اپنے وہ حق تلفیاں جو اس نے دنیا میں کی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اس کو بدل دیا جائے گا۔ اور یہ اب اس معاملات کے سارے تناظر کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ حقوق العباد کے معاملے میں کسی طرح بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، کہ ایک بار صحابہ اکرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ مفلس کون ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت نہیں، جو آج کل ہمارے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو مفلس اسی شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس روپیہ نہیں، گاڑی نہیں، گھر نہیں، اسے مفلس کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ مفلس وہ کہ جس کے پاس مال و اسباب نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے
کہ جو کل بروز قیامت اپنی نیکیاں لے کر آئے مگر اس حالت میں آئے کہ کسی کی حق تلفی کی، اب اس کی نیکیاں اس کو اس کے حق کے بدلے دی جائیں گی، اور جب اس بندے کے پاس وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کے حقوق رہ گئے ہوں گے اس کے گناہ اس کے سر پر آ جائیں گے۔ بندہ آیا تھا نیکوکار، نیکیاں لے کر آیا تھا، لیکن آیا اس حالت میں تھا کہ کسی کی حق تلفی کی، کسی سے بد کلامی کی، کسی کو گالی دے دی، کسی کا دل دکھایا، کسی سے مار پیٹ کر لی۔ اب اس بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ مفتی صاحب کوئی ایسے گناہ کی بھی رہنمائی ہو جائے کہ جو بندہ وہ گناہ جو ہے اس کی شفاعت کے ذریعے وہ صورت نہیں ہوگی، بلکہ جب تک اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتا، اسے معاف نہیں کر دیا جاتا، تب تک جو ہے وہ شفاعت نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں شفاعت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں والوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دنیا کے اندر جو حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ یقیناً حقوق العباد والے معاملات دنیا میں ہی اپنی معافی تلافی کرنی ہوگی، اور دنیا میں ہی کسی نہ کسی طرح ان حقوق کو پورا کرنا ہوگا۔ صحیح، اسی حقوق العباد کے حوالے سے ہی دنیا کے اندر ماں باپ کے معاملات بھی آتے ہیں، اور ان ماں باپ کو ناراضگی کا سبب بن جانا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو اذیتیں پہنچانا، تکالیف دینا، اور اس کے بعد یہ امید رکھے کہ میں شفاعت کے ذریعے میری چھٹکارے والی صورت ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کا آدمی کو یہ دنیاوی طور پر ہی، یعنی دنیا کے اندر ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ البتہ کسی کا بالفرض دنیا سے والدین چلے گئے، نافرمانیاں اس نے کی تھیں، یہ ان کے لیے جو ہے وہ نافرمان بیٹا ثابت ہوا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور ان کے لیے استغفار کرتا رہے۔ اب یہ ہوگا کہ کسی جب آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی ایسی راہیں پیدا فرما دے گا کہ وہ حقوق العباد کے معاملے بھی ان کے حل ہو جائیں گے۔ وہ کیسے کہ جب اس کے اعمال اس قدر اچھے ہوں یا اللہ کے پسندیدہ اعمال یہ کر لیتا ہے، تو پھر قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو اس کے جو مد مقابل ہوں گے ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چیزیں عطا فرمائے گا، منصب عطا فرما دے گا، ان کو کوئی مکان ایسے عالیشان محل جنت میں عطا فرما دے گا کہ وہ اس کا بدل یہ بن جائیں گے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دو، وہ تمہیں یہ عطا فرما دیا جائے گا۔ تو یہ ان کو منصب اور یہ مقام، یعنی یہ معاملات یوں بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر آدمی یہ نہیں کہے کہ وہی پہلے والی بات کے رحمت کے ساتھ ساتھ ادھر ان چیزوں کو۔ اچھا، شفاعت کا ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت تو شفاعت کبریٰ ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد شفاعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے حدیث پڑھی ابتدا میں کثرت سے درود پڑھے شفاعت ملے گی، ٹھیک ہے، تو یہ اعمال کرے، یہ شفاعت والے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، میرے قبر شریف کی زیارت کرنے والے کو میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی شفاعت کا مزدہ عطا فرمایا کہ جس نے من فعل مثل فعل خلیلی، جس نے میرے خلیل یعنی ابوبکر صدیق کی طرح جب انگوٹھے انہوں نے چومے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر محبت کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا جس نے میرے خلیل کی طرح کیا اس کے لیے بھی میری شفاعت ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو جس سے ہو سکے تم میں سے مدینے میں مر جائے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ جی ہاں، تو یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر یہ بھی ارشاد فرمایا جو مدینے کی کسی مصیبت پر صبر کر لیتا ہے، مدینے میں گیا لیکن وہاں ویسے مدینے میں رہتا ہے یا مدینے میں گیا ہے، مدینے کی کوئی اس کو مصیبت پہنچ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، اس کو اس پر صبر کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اس کے لیے شفاعت کا مزدہ ہے۔ یا ان کے لیے بھی بڑی یہ سیکھنے والی سمجھنے والی بات کہ اگر ہمیں ظاہری طور پر کوئی مشقت تکلیف پہنچائے، وہ حرمین کا سفر ہو، سفر حج ہو، مدینہ منورہ کی حاضری ہو، تو وہاں کی تکالیف کو پھر یہاں ایسا آ کے بیان نہ کیا جائے کسی دوسروں کے سامنے کہ میں بڑی تکلیف میں تھا، میں بڑی مشقتوں میں تھا، وہاں بھی اس طرح کے معاملہ، صبر کر لے۔
تکلیف آتی ہے، سفر یہ خود اس کو عذاب کا ٹکڑا بھی کہا گیا ہے، حصہ کہا گیا ہے، وہ بھلے جتنا بھی سکون دے ہو لیکن کسی نہ کسی طرح اذیت اور تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، صحیح، کبھی انتظار کے صورت میں ہو جاتی ہے، کبھی رش کی صورت میں ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور معاملے کے اندر تکلیف کا سبب بنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس پہ صبر کرے آدمی، صحیح، اور صبر کا جو درجہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ ساروں کو بتا کر میں پھر صبر کہا کر کہ رہا ہوں، اب تو میں صبر کر رہا ہوں، اب میں صبر میں نے کر تو رہا جی صبر کیا ہوں، ہے، میں نے صبر کیا ہوا ہے۔ تو صبر، اب آپ اس کے آگے کیا کر سکتے تھے، اللہ، اس کے آگے تو اور کوئی پہلو بچا ہی نہیں ہے۔ صحیح، تو صبر کا ایک یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایسا تکلیف کے طور پر یعنی یوں بیان کرنا، کریں، اور ٹھیک، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے زائرین حرمین شریف، مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جانے والے اور مدینہ منورہ میں حاضری دینے والے، جی، یہ تو جب واپسی آئیں تو اپنی مجلس میں ایسے تذکرے کریں کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے، پیدا ہو، صحیح، لوگوں کے دلوں میں یہ ذوق پیدا ہو جائے کہ جو نہیں بھی گیا وہ جائے، جو پہلے بھی جا چکا اس کی یاد تازہ ہو جائے اور اس کو پہنچائے یہ کہ وہ بھی جائے اور بار بار حاضری دے یا تصورات میں پہنچتا رہے، ایک آدمی کی محبت اور لگاؤ ایسا رہے، تو یہ اس طرح کی ذوق والی باتیں شامل رکھنی چاہیے، ان کا تذکرہ نہیں کرنا۔ تو یہ شفاعت کا مطلب چند کے میں نے ذکر فرمایا، پھر آگے فرمایا علماء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، دیگر جو انبیاء یہ تو شفاعت کریں، تک کہ شہید جو ہے وہ 70 کی شفاعت کرے گا، شہید 70 کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن جو حامل قرآن حافظ قرآن ہیں، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا رہا، 10 افراد ایسے جن پہ جہنم لازم ہے اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ حاجی مبرور، حاجی صاحبان کتنے حاجی حج کرنے والے ہیں، ان کو بھی مقام مرتبہ ملے گا، لیکن شرط ساتھ یہ ہے کہ حج مبرور ہے۔ حج مبرور اگر شرط کرتا ہے، شرط کے ساتھ حج کو پورا ادا کرتا گئے تو 400 افراد کے لیے حج یہ شفاعت ہے، حاجی کے لیے، اللہ اکبر، حاجی یہ اتنوں کے لیے شفاعتیں۔ تو یہ درجہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء، پھر اولیاء، پھر ان سب کے لیے، تاکہ علماء سے کہا جائے گا، عابدین سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں، اور علماء کو کہا جائے گا رک جاؤ، وہ کہیں گے ہمیں روک دیا گیا، ہم تو تیرے دین کو پڑھتے رہے، تیرے دین کو سکھاتے رہے، تو فرمایا جائے گا یہاں تمہارے لیے اذن اجازت شفاعت کا ہے، جس کو چاہو تم جنت میں۔ اللہ اکبر۔ یقیناً موضوع اتنا خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ضرور انشاءاللہ ہوگی، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیاری شفاعت نصیب فرمائے کہ امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر میں نے پہلے بھی پڑھا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کیسی خوبصورت اور کیسی پیاری شفاعت ہوگی کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، کہ گناہ گاروں کے پاس گناہ جو ہے وہ قرض لیے جائیں گے کہ ہمیں بھی تھوڑے گناہ دے دو تاکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت فرما دیں۔ اللہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہماری شفاعت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قبول فرمائیں، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گھڑی بتا رہی ہے کہ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو آج کا سلسلہ کیسا لگا اور مزید اس سلسلے میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتیں نصیب فرمائیں، اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔